تیمور دن بہ دن بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ حریش اور عزیز ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ تیمور کا علاج کرا سکیں۔ عزیز نے سائم کو بھی کال کی تھی۔ سائم نے کہ ایک ہفتے پہلے بیٹا ہوا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ روز رات میں چھت پر بیٹھ جاتی، اسے تنہائی میں سکون ملتا تھا۔ اس نے کاپی اور پین اٹھا کر اپنا اگلا افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں جتنا درد تھا اتنا ہی درد اس کے الفاظوں سے نکلتا تھا۔ اس نے وہ افسانہ مکمل کیا تھا اور نیچے جا کر سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسکول گئی تھی۔ اسکول پہنچتے ہی اس نے اپنا افسانہ میڈم کو دیا۔ وہ اخلاق کی بہت اچھی تھیں، اس لیے اس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ میڈم نے اس کی سمجھداری اور اخلاق کی وجہ سے اس کو پرائمری سیکشن کی انچارج بنا دیا تھا۔ اسی اسکول میں ایک اور ٹیچر تھیں جن کا نام یاسر تھا۔ وہ مزاج سے بہت مزاحیہ تھے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ حریش کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ عمر میں وہ حریش سے 8 سال بڑے تھے اور سیکنڈری سیشن کو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے میڈم سے حریش کے گھر کا ایڈریس لیا تھا اور جلد ہی اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گھر آ کر کاموں میں لگ گئی تھی۔ عزیز اپنے کمرے میں بیٹھا بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھتا تھا کہ پورے گھر میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ تیمور بھی اگلے کمرے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی گیٹ بجنے کی آواز آئی۔ تیمور نے جا کر گیٹ کھولا تو سامنے ایک اجنبی سے چہرے تھے۔ حریش بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ گیٹ کھولنے کے تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس آئے تھے۔ کون آیا ہے بابا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم جاؤ، تیار ہو کر آؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی پھول سی بیٹی کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اپنا حلیہ درست کر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ آگے کا کمرہ تھا جو گیٹ سے اندر آتے ہی آتا تھا۔ وہ گھر اتنا خاص نہیں بنا ہوا تھا مگر حریش نے اس کو صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا تھا۔ بڑا گھر چھوڑتے ہی تیمور نے سارا فرنیچر بھی بیچ دیا تھا۔ بہت کم چیزیں وہ اپنے کمرے میں لائے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیا اور سامنے بیٹھے یاسر کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے اس طرح کھڑا دیکھ کر یاسر نے اپنی امی اور بہن سے اس کا تعارف کرایا۔ اس کی امی بہت سادہ عورت تھیں۔ انہوں نے پیار سے حریش کو اپنے پاس بلایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ اس کی امی نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں ماشاءاللہ جس گھر میں بھی جائے گی خوشیاں پھیلا دے گی میری بیٹی۔ تیمور نے بے حد پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا چائے بنا کر لاؤ۔ تیمور نے اس کو کچن میں بھیج دیا تھا۔ یاسر کی امی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ حریش کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ تیمور خوش تھے، ان کی بیٹی کو اس کے حصے کی خوشیاں ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تیمور نے حریش کو بلایا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ جی بابا بولیں۔ بابا، انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی یاسر سے کر دی جائے۔ اس کی امی تمہارا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ ان کو اس طرح دیکھ کر حریش سمجھ گئی تھی مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، کیوں میری گڑیا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا تھا حریش خوش نہیں ہوگی مگر وہ رونے لگی تھی۔ بابا، میں آپ کو اور بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تیمور کو اپنی بیٹی پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ ابھی وہ بس اس کا سوچ ہی رہے تھے کہ نہیں میری گڑیا، تم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اتنے احسان نہیں کرو ہم پر کہ ہم خدا روز محشر اپنے معاف نہ کریں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا، بس بابا، میں نے آپ کو کہہ دیا نا، نہیں کرنی مجھے شادی، اس نے تیز آواز میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے تیمور سے تیز آواز میں بات کی تھی۔ یہ کہہ کر کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ وہ اپنے بابا سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اس کو باپ کا پیار نصیب ہوا تھا اور اگر وہ چلی گئی تو اس کے بابا اور بھائی کا خیال کون رکھے گا؟ وہ رونے لگی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا اگلے دن اس نے صبح اسکول جا کے یاسر کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یاسر نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ مان جائے مگر اس کے بابا کی ہر محبت پر بھاری تھی۔ اسکول سے آ کر معمول کے مطابق اس نے
کام کیا اور مغرب سے پہلے چھت پر چلی گئی۔ آسمان ہلکا ہلکا نیلا تھا، پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ اسے یہ سب دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اس نے کاپی اٹھا کر سوچ سوچ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اسے لکھ کر اچھا لگتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائے تھے، کوئی ہمراز نہیں تھا اس کا جس سے بھی وہ دل کی بات کر سکتی۔ اس مہینے اس کی تحریر شائع نہیں ہوئی تھی، وہ اداس ہوئی تھی۔ جب تیمور نے اس کو اداس دیکھا تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ میری گڑیا کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا، میں نے اتنی محنت سے افسانہ لکھا تھا مگر وہ شائع نہیں ہوا۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ بیٹا، تمہیں ایک کہانی سناؤں؟ جی بابا، سنائیں، اس نے آہستہ آہستہ سے بولا۔ اور ایک چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگتی ہے، تھوڑا سا چل کر ہی وہ اپنے نیچے گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر پہاڑ پر چڑھنے لگتی ہے مگر وہ پھر گر جاتی ہے۔ ایسے ہی کئی بار ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھتی ہی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، مگر وہ ہار نہیں مانتی اور کافی محنت کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتی اور آخرکار وہ پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ہمت نہیں ہارو، اپنی کوشش جاری رکھو۔ حریش بہت غور سے ان کی بات سنتی ہے۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ بھی ہمت نہیں ہارے گی۔ اگلے مہینے ڈائجسٹ میں بیسٹ ناول کمپٹیشن تھا۔ حریش بہت محنت کر کے ایک ناول لکھتی ہے۔ ناول لکھتے وقت کئی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ نہیں لکھ پائے گی، لیکن اس کو ہر بار اس چونٹی کی کہانی یاد آ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ آگے مہینے اس کی برتھ ڈے تھی۔ اس کی پیدائش کے دن سے اس کے لیے ایک دکھ جڑا تھا جو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے ناول لکھ کے اسکول کی میڈم کو دیا تھا، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کا وسیلہ بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ اکثر لوگ لکھنے کو بہت عام اور بورنگ کام سمجھتے ہیں، مگر حریش کو یہ ثابت کرنا تھا کہ جو کام تلوار نہیں کر سکتی وہ قلم کر سکتا ہے۔ نرگس نے اپنی ساری دولت جو اس نے تیمور سے دھوکے سے حاصل کی تھی، تیمور کے اسی دوست محبوب جس نے تیمور کو دھوکہ دیا تھا، اس کے سپرد کر دی تھی۔ تیمور کی نظروں میں کے نیچے اس دونوں کا کافی ٹائم سے افیئر چل رہا تھا۔ نرگس نے تیمور کو استعمال کیا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ جیسا کیا جاتا ہے ویسے ہی بھرا جاتا ہے۔ محمود نے بھی نرگس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے نرگس سے ساری دولت اپنی طرف کر لی تھی اور نرگس کو طلاق دے دی تھی۔ اب برباد ہونے کی باری نرگس کی تھی، کیونکہ اپنے گناہوں کی سزا ہر کسی کو اس دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ آج حریش کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے اپنی دادی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا تھا۔ شام کو تیمور اس کے لیے کیک لائے تھے۔ عزیز تیمور اور حریش نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ حریش 20 سال کی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں گیٹ بجا تھا۔ تیمور گیٹ کھولنے کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا جس پر سفید رنگ کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جس پر بڑا بڑا حریش تیمور لکھا ہوا تھا۔ اس نے حیران پریشان وہ پیکٹ کھولا۔ اس نے ناول مقابلے میں 3rd پوزیشن لی تھی۔ پیکٹ کے اندر کچھ کتابیں اور کچھ پیسے بھی تھے۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کا لکھا ہوا لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ تھوڑے ہی ٹائم میں وہ مشہور رائٹر حریش تیمور بن گئی تھی۔ معمول کے مطابق گھر کا کام اور اسکول کا کام نپٹا کر وہ لکھنے کے لیے ضرور ٹائم نکالتی تھی۔ اس کے ناول اور افسانے کئی ڈائجسٹ میں چھپنے لگے تھے۔ اس نے آن لائن لکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مہا نے باہر ملک جا کر پیسے والے لڑکے سے شادی کر لی تھی، مگر وہ مہا پر بالکل توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کے شوہر کا کافی لڑکیوں سے افیئر چل رہا تھا۔ اگر مہا اس سے کچھ بولتی تو وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ مہا کو عزیز کی محبت یاد آتی تھی کہ وہ کس طرح اس پر جان نثار کرتا تھا۔ مہا کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ کہانی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ ضرور کمنٹس میں بتا دیجیے گا، اور جو غلطیاں ہیں ان کو تھوڑا سا نظر انداز کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔